اگر ہم سے کوئی بات پوچھی جائے تو ہم سے بڑا دیندار کوئی نہیں، ہم سے بڑا غیرت والا کوئی نہیں، ہم سے بڑا صوفیت کو پڑھنے والا کوئی نہیں، ہم سے بڑا کوئی غیرت مند نوجوان اور مسلمان کوئی نہیں رہتا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں دل کو لالچ سے اور پیٹ کو حرام سے بچا لینا، حرام کے لقمے سے، فرمایا یہ صوفیہ کا طریق ہے، یہ صوفیہ کا سلسلہ ہے۔ آپ واقعہ بیان فرماتے ہیں، کشف المحجوب میں یہ واقعہ درج ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں سفر پر تھا کہ وہاں پر ایک مشہور تابعی حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چرا رہے تھے اور نہر فرات کے کنارے خود نماز کا اہتمام کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں میں گزرا اور میں نے دیکھا کہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے، بھیڑیاں چر رہی ہیں، بکریاں چر رہی ہیں اور ان کی حفاظت ایک بھیڑیا کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، میں رک گیا، میں نے کہا یہ کسی ولی کی نشانیاں ہیں، کسی ولی کی ولایت کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا ملاقات کے لیے، میں نے سلام دعا کی، بزرگ فرمانے لگے کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں میں نے عرض کی آپ کی زیارت کے لیے آؤں۔ فرمانے لگے مجھے دعا دی، اللہ تجھے برکت دے، اللہ تجھے جزا دے، تو میری زیارت کے لیے آیا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں میں نے سوال کیا، میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ عجیب موافقت ہے کہ بکریاں چر رہی ہیں اور بھیڑیے بکریوں کے موافق ہیں اور رکھوالی کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ جب بکریوں کا مالک اپنے مالک کے موافق ہو جاتا ہے تو پھر بکریوں کے موافق بھیڑیے ہو جایا کرتے ہیں۔ جب بکریوں کا مالک خالق کائنات کے احکام کی پابندی کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ رب العزت کے حکم عزتی پر سر بسجود ہو جاتا ہے، سر تسلیم خم کر لیتا ہے، تو پھر قدرت یہ نظارہ دکھاتی ہے کہ بھیڑیوں کو بکریوں کے موافق کر دیا کرتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں ابھی مکالمہ جاری تھا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا پیالہ تھا اور آپ پانی پی رہے تھے، آپ نے وہ پتھر کے نیچے رکھ دیا۔ فرماتے ہیں وہ پیالہ پتھر کے نیچے رکھا تو اس سے 2 چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ میں کشف المحجوب کی بات کر رہا ہوں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری لکھتے ہیں 2 چشمے پھوٹ پڑے، ایک چشمہ پانی کا تھا، ایک چشمہ دودھ کا تھا۔ اور میں نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کہتے ہیں میں نے سوال کیا حضور یہ اتنے کرم، اتنی عنایتیں یہ کس وجہ سے ہے؟ تو حضرت حبیب کہنے لگا بی عنایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ مجھے اللہ نے اتنی عنایتیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نافرمان تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے انہیں 12 چشمے عطا کیے، اور فرمایا میں تو اپنے حبیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، کیا اللہ مجھے یہ عزت عطا نہیں فرما سکتا؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں میں نے ان سے عرض کی، میں نے ان سے کہا کہ یا شیخ مجھے نصیحت کیجئے، تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے نصیحت فرمائی، فرمایا نوجوان میں تمہیں 2 باتوں کی نصیحت کر رہا ہوں، اے نوجوان سنو میری بات، اپنے دل کو لالچ سے پاک رکھنا اور اپنے پیٹ کو حرام کے لقمے سے بچا کر کے رکھنا، اللہ تجھے عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائے گا۔ سامعین عزیز گرامی قدر، ذرا اگر یہ بات کہہ دی جائے کہ ہمارے موجودہ جو حالات ہیں، زندگی کے معاملات ہیں، کیا ہمارے دلوں میں لالچ کے بسیرے نہیں ہیں؟ کیا حسرت، طمع، لالچ
اور مارا ماری کے سلسلے نہیں ہیں۔ اسی لالچ کی وجہ سے ہم نہ دن دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، نہ حلال دیکھتے ہیں، نہ حرام دیکھتے ہیں، اپنے پیٹ کو حرام کی آگ سے بھر رہے ہیں۔ کیا یہ ہماری غفلت کے سامان نہیں ہیں؟ تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں؟ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے قریب ہو جائیں اور قرب الہی ہمارا مقدر ٹھہرے؟ یہ ناممکن صورتحال ہے۔ حرام سے ہم نہیں بچتے، لالچ ہماری جان نہیں چھوڑ رہا، لالچ سے ہم دور نہیں ہو رہے، سود خوری ہمارا سلسلہ ہے، جواری ہم بنے بیٹھے ہیں، شراب نوشی عروج پر ہے، زناکاری کے اڈے قائم ہیں، تو پھر بھی کہتے ہیں کہ جناب دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ رحمت کیسے برسے گی جب ہم نے اپنے حالات نہیں بدلے؟ میرے ایک صاحب عزیز وہ ایک دن بیٹھے تو مجھے کہنے لگے کہ حضرت جی میرے دفتر وچ میری بڑی چالدی ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ جی 3 ماہ ہو گئے میں اپنے آفس نہیں گیا، اپنی ڈیوٹی پر نہیں گیا، میں گھر پر موجود ہوں اور آپ کے سامنے 3 ماہ سے کام کاج میں مصروف ہوں۔ تو میں نے کہا 3 ماہ کی چھٹی مل جاتی ہے؟ کہنے لگا نہیں حضرت جی، اصل چ گل ہے کہ میں ایتھے بیٹھا میریاں حاضریاں لگ دیاں پیاں نے۔ تو میں نے تعجب کے ساتھ دیکھا اسے اور حیرانگی تھی مجھے، اس کے چہرے پر اتنی اطمینانیت تھی، اتنا مطمئن تھا وہ صاحب کہ مجھے خود پر افسوس اور حیرانگی ہوئی کہ وہ اسے اپنی بڑائی سمجھ رہا ہے کہ 3 ماہ سے میں اپنے کام کاج میں مصروف ہوں، اپنے آفس سے غائب ہوں، اور 3 ماہ میری حاضریاں میرے آفس میں لگ رہی ہیں اور مجھے 3 ماہ کی سیلری بھی مل گئی۔ بتائیے اے نوجوان، جو 3 ماہ تو نے لقمے اپنے پیٹ میں ڈالے، کیا وہ حلال کے تھے کہ حرام کے تھے؟ ہر شخص با اصول، ہر شخص با کردار، بس اپنی ذات تک، ذات مفاد تک۔ اگر ہم سے کوئی بات پوچھی جائے تو ہم سے بڑا دیندار کوئی نہیں، ہم سے بڑا غیرت والا کوئی نہیں، ہم سے بڑا صوفیت کو پڑھنے والا کوئی نہیں، ہم سے بڑا کوئی غیرت مند نوجوان اور مسلمان کوئی نہیں رہتا۔ جب باتوں باتوں کی بات آئے اور جب احکام، ان پر پابندی اور ان پر تسلسل کی بات آئے تو ہم کہیں اور دور کھڑے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، جس شخص کو جو ذمہ داری سونپی گئی ہے اور اس کا معاوضہ اس کے ساتھ طے ہوا ہے کہ فلاں کام صاحب صبح 8 سے لے کر شام 7-5 بجے تک آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے، اگر کوئی صاحب بلا عذر شرعی اس کام سے دستبرداری کرتا ہے یا غائب ہوتا ہے تو وہ جو پیسے اس چیز کے کما رہا ہے، لے رہا ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ یاد رکھیے، حلال و حرام کی بڑی صورتیں ہیں۔ کسی کو کہا جائے بھئی یہ لذیذ گوشت تمہارے سامنے پڑا ہے، بڑا عمدہ ہے، بڑے اچھے شخص نے اس کو تیار کیا ہے، بڑا اچھا پکوان ہے جس نے اس کو تیار کیا ہے، دیسی گھی میں بھنا ہوا ہے یہ گوشت، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو گوشت ہے نا، یہ کتے کا گوشت ہے۔ یہ سخت بات ہے لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ جو گوشت تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یہ کتے کا گوشت ہے۔ کوئی کم سے کم عقل صاحب بھی ہوگا، برانگیختہ ہو جائے گا، لڑ پڑے گا اور کہے گا ارے میاں تم مجھے یہ حرام کھلا رہے ہو، کتے کا گوشت مجھے دے رہے ہو۔ میرے بھائی، یہ کتے کا گوشت جس طرح حرام ہے، تجھے اس سے نفرت ہے، تو اسے کھانا پسند نہیں کرتا، اسی طرح سے جو تو ناجائز طریقے سے پیسے کما کر کے لے کر کے آ رہا ہے، اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے، خود کھا رہا ہے، رب کعبہ کی قسم یہ بھی تیرے لیے ویسے ہی حرام ہے جیسے کتا حرام ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، بالائے افسوس کہ ہمارے یہ سلسلے ختم ہو چکے ہیں، ہماری یہ کڑیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ ہم
اس محبت کے دامن سے دور چلے گئے ہیں۔ ہمارا تو ان اسلاف کے ساتھ واسطہ ہے جو دریا میں سے تیرتا ہوا ایک سیب کھا لیں، ایسا سیب جو لاوارث ہے، جس کا کوئی مالک نہیں، بھوک کی شدت میں آ کر کے سیب کھا لیں اور پھر سال ہا سال وہ اس سیب کا مالک تلاش کر کے اس کی نوکری کر کے اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں۔ ہمارا تو ان اسلاف کا کردار ہے اور ہمارا سلسلہ ان اسلاف کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔